السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ خدا انسان کو لے کر اوپر جاتا ہے مگر ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو وہ کہتا ہے کہ میں نماز کا خیال رکھتا تھا، نماز ہوتی تھی نماز پڑھتا تھا۔ دوسرا، میں اپنے ماں باپ کا بہت احترام کرتا تھا، احترام والدین نے میری قبر کو ایسا بنا دیا۔ وجدان محترم، یہ ساری چیزیں بہت مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، کیونکہ یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ ہماری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں گھر اچھا بن جائے، پلاٹ اچھا بن جائے، بہت اچھی بات ہے، آپ بنائیں اپنا، لیکن آخرت کا گھر پہلے بنائیں، کیونکہ اس گھر جو آپ بنا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اس میں شفٹ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، لیکن آخرت کا گھر ہر وقت تیار ہے، کبھی بھی نہیں پتا، قبر تو انسان کی کبھی بھی کھل جائے گی، کبھی بھی انسان جو ہے وہ قبر کے اندر جا کر جو ہے وہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے عرفاء بعض اپنی قبروں میں جا کر نمازیں پڑھتے تھے کہ اس جگہ پہ جانا ہے، وہ جگہ عالم برزخ ہم دیکھ نہیں سکتے، خدا کرے کہ بہرحال ہم اس قابل ہوں ہمیں وہ نظر آئے۔ عالم برزخ کا چھوٹا سا عذاب انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اصفہان کے عالم دین تھے، اپنے اساتید سے وظیفہ لیا عالم برزخ دیکھنے کا، قبرستان میں بیٹھے ہوئے رات کو عمل کر رہے تھے۔ اس زمانے میں، آج بھی وہاں پرانے زمانے میں قبریں کمروں کے اندر ہوتی تھی، ہر گھر کی خاندان کی ایک کمرہ ہوتا تھا، اس میں قبریں ہوتی تھی۔ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے وظیفہ، کسی کا جنازہ آیا، رات کو رکھ کر چلے گئے کہ صبح دفنائیں گے، کیونکہ سردی شدید تھی۔ شخص کو بٹھا دیا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایسے میں دیکھا کہ ملائکہ آگ کا گرز لے کر آئے اور اس مردے کو ایک لگایا انہوں نے، اس کی چیخ نے پورے قبرستان کو ہلا دیا، اور کہتے ہیں میرا وجود کانپنے لگا، جبکہ وہ اس شخص کو نظر نہیں آیا جو بیٹھا ہوا تھا، اور میں اسے اشارہ کر رہا ہوں کہ مجھے اس کمرے سے باہر جانا ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ سردی ہے، باہر کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہا میں نے اپنے آپ کو زبردستی گھسیٹا، کیونکہ میرے بدن سے وہ چیخ سن کر جان نکل چکی تھی، اور میں نے جب اپنے آپ کو باہر نکالا، باہر سردی میں، صبح جب میرے شاگرد آئے، میں بے ہوش تھا، مجھے اٹھا کے قبرستان ہاسپٹل لے گئے، اور پھر میرے استاد میرے تیمارداری کے لیے آئے، کہا تھوڑی دیر کے لیے برزخ برداشت نہیں ہوا، اور یہاں انسان پتہ نہیں لوگوں کا حق کھاتا رہتا ہے، خدا نے جو واجب کیا ہے وہ کھا جاتے ہیں، لوگوں کا کون کھائے گا؟ خمس واجب ہے، زکوٰۃ اگر ایلیجبل ہے تو وہ زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ خمس، مولانا میں تو نوکری کرتا ہوں، میں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہوں، میرا تو کچھ بھی نہیں بچتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کا کچھ بھی نہ بچتا ہو۔ خمس پورے سال میں ایک دفعہ، ایک تاریخ فکس ہے اس کی، آپ کوئی بھی تاریخ لکھ لیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس پورے سال میں 100 روپے بھی نہیں بچتے ہوں، 100 روپے تو بچتے ہوں گے آپ کے پاس، 100 روپے میں 20 روپے خمس ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا 20 روپے بھی بندہ اب امام کو دے گا، وہ بی بی شتیتا جو نشابور کے اندر جن کا حرم ہے، مرقد مبارک ہے، 7ویں امام کا دور ہے، بڑے بڑے لوگوں نے خمس بھیجا، اس خاتون کا ایک سکہ تھا خالی، وہ دیا، جو لینے والے نے بڑا سوچا کہ بھئی ایک سکہ ہے، مگر بھر لے گیا، امام کی خدمت میں پہنچے، جب امام کو خمس پہنچا، امام نے سب کے پیسے واپس کر دیے، کہا یہ صحیح نہیں ہے، گڑبڑ ہے، اس ایک سکے کو رکھ لیا، اور جب اس خاتون کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں امام خود تشریف لائے اور کفن بھی امام نے بھجوایا۔ ان کے ہاں 10 روپے 20 روپے نہیں ہے، ان کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے، واجب ہے دیں۔ اور ابھی تو جیسے کہ آپ کے پاس سامنے حالات ہیں، عزیزان محترم، انسان بہترین وہی ہے جو دوسروں کی فکر کرتا ہے،